الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 13واں پارٹ۔ فرعون کے دربار میں جو مومن موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا تھا اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آیا ہے، اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد اور سمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اس طرح اللہ متکبر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور یقین رکھوں کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی بد کرداری اسی کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو اور آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے واسی ہیں۔ غرض تم عنقریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔